الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطنیہ ولنعم الامیر امیرها وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی قیمتی اشعار کہے ہیں. انشاءاللہ اس کا مطلب وضاحت کے ساتھ آخری میں بتایا جائے گا. اشعار یہ ہیں: ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہن، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تن، چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشن دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبل طاؤس کی تقلید سے توبہ. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ ہے. الغرض آج کا جو عنوان ہے سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے عروج اور زوال ہوا، کیا اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو ختم پذیر ہو گئی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بچا ہوا تھا اور ہر طرف مسلمانوں کے لیے فتوحات مقدر تھی. کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمان زوال کی طرف چلے گئے. اور اسی میں قسطنطنیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو استنبول جو آج کہتے ہیں، تو اسے نبی کے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ قسطنطنیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئی فرمائی، تو ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. اور آخر میں ایک میسیج اور سبق بھی یہ ہم کو ملتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو اپنانے کی وجہ سے آج بھی مسلمان ذلتوں کی گھاٹیوں وادیوں سے نکل کر عزت کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کو نہیں اپنایا جائے گا تو جس طریقے سے آج بھی ہم ذلیل ہیں اور بھی ذلیل ہوتے جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں رہے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ کوئی عرب سے نکلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اجمی ہے. اجمی مطلب عرب جتنے بھی ملک ہیں ان سے ہٹ کر ہے استنبول. اور سلطنت عثمانیہ یہ قائم ہوئی اور چلتے چلتے 1924 تک یہ چلتی رہی. 3 مارچ 1924 کے بعد اس کا جو سلسلہ تھا سلطنت عثمانیہ کا بالکل ختم ہو گیا. اب تو ہمارے نوجوان وغیرہ کے لیے ڈراموں کی شکل میں بھی یہ چیزیں آ گئی ارطغرل کے نام سے. تو ان چیزوں کے ذریعے تھوڑی بہت ہسٹری ہمارے مسلمانوں کو جاننے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھنا نہیں دیکھنا وہ الگ مسئلہ ہے، الگ سے پوچھ لیجئے. لیکن آج اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو ہیرو ہیں، اسلامی ہیرو، ان کی تاریخ اور ہسٹری کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہی کو محفوظ کرنا پڑے گا. اگر ہم محفوظ نہیں کریں گے تو غیر ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے تو بھاگ دوڑ اور زور لگا رہے ہیں. دیکھیے ہماری جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی،
ہمارے نوجوان اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو جو بھی جتنی بھی تاریخیں ہیں ہماری، اور اس کو اگر ہم محفوظ کریں اور ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو بار بار بولا جائے، سنایا جائے، تو اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں ایک طاقت آئے گی، ایک ہمت آئے گی، ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ حالات کیسے بھی ہوں کس طریقے سے فیس کرنا چاہیے۔ ابھی عنوان اٹھانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ رشیا اور یوکرین جو آپس میں جنگ چل رہی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں ملک آمنے سامنے ہو گئے ہیں، جنگ چل رہی ہے، اور یوکرین کے باقاعدہ ویڈیوز اور حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حالات جو چل رہے ہیں اس پر بات ہوگی تو لوگ غور سے سنیں گے بھی، اور ان کو ایک زندگی کا لاہی عمل بھی ملے گا۔ حالات کے اوپر بات نہیں ہوگی تو لوگ بہت بیزار ہو جاتے ہیں، اور جمعہ کا جو اصل مقصد ہے کہ جو لوگ، جو امت آئی ہوئی ہے، ان کو کیا پیغام دینا ہے عالمی اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی مشکل لے کر یہاں بیٹھ کر اس کو بتایا جائے، بلکہ عالمی حالات کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے مسلمان ان عالمی حالات میں کیا کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے اعتبار سے، اور کیا میسج لینا ہے، وہ چیزیں مسجد میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو الغرض اب ان جنگی حالات میں کوئی ایک مظلوم ہوگا، کوئی ایک ظالم ہوگا، یہ تو پکا ہے۔ دونوں مظلوم ہو ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں ظالم ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک ظالم ہے، کوئی ایک مظلوم ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ صرف رشیا اور یوکرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ظالم مسلمان ہے تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ، مظلوم اگر غیر ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اگر کوئی غیر بھی یہ بات سن لے گا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیسا اسلام ہے کہ یہ سکھا رہا ہے کہ غیر بھی ہو، مظلوم ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم اپنا بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے فیصلے ہوئے، جو منافق تھا، ظاہراً مسلمان تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، نبی میرے موافق فیصلہ دے دیں گے مسلمان سمجھ کر، لیکن نبی کے دربار میں، عدالت میں جب پہنچا کیس، تو فوراً جو حق تھا وہی ہوا۔ یہودی کے حق میں اللہ کے نبی نے فیصلہ دے کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو صحیح ہے اسی کے ساتھ اسلام بھی کھڑا ہے، غلط کے ساتھ اسلام کبھی بھی کھڑ نہیں سکتا۔ تو عزیز دوستوں، یہ جو جنگی حالات ہیں، ان حالات میں ایک تو ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کبھی بھی ہم نہیں کھڑ سکتے۔ تو سلطنت عثمانیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، اور یہ جو پھیلا ہوا تھا تقریباً 30/8 ملکاں اس میں شامل تھے۔ کہتے ہیں 30/8 ملکاں یہ کس میں؟ خلافت عثمانیہ میں شامل تھے۔ سوچو کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور اس میں ایشیا کے 14 ملکاں، یورپ کے 15 ملکاں، اور بر اعظم افریقہ کے 9 ملکاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یورپ کے 15 ملکاں ہو، ایشیا کے 14، اور اس میں سعودی عرب، مکہ، مدینہ پورا آگا تھا۔ اب اتنی بڑی حکومت تھی اور اتنا بڑا دبدبا، کیا طاقت تھی وہ، کیا ان میں جوش تھا، ایمان تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات ان کے قدموں میں ڈال دی اور فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن ساتھ میں ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ 30/8 ملکوں پر حکومت تھی، اور یوں ہی ایسا ہی رہتا تو شاید پوری دنیا پر حکومت خلافت عثمانیہ کی ہو جاتی۔ اور جو سلطنت عثمانیہ ہے، اصل اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک لیڈر کے نیچے رہیں، یعنی ایک جو کہے گا اس پر پورے مسلمان جم جانا۔ اگر وہ لکیر کھینچ دیا، یہ کام نہیں کرنا، تو بس سارے مسلمان رک جانا،
کیونکہ آج بھی وہی حالت ہے کہ آج ہمارا کوئی ایک لیڈر کر کے نہیں ہے، یعنی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے، کوئی ایک بڑا کر کے کہ اس کے پیچھے پورے مسلمان جم جائیں، چاہے وہ عالمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے لیول کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شہر کے اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ آپ ایک محلے کے اعتبار سے بھی جمانا مشکل ہے۔ مسلمانوں کو ایک جگہ ایک بات پر متفق ہو جانا، متحد ہو جانا، جم جانا بہت مشکل کی چیز ہے، اور جب تک یہ چیز مسلمانوں میں نہیں آئے گی تب تک یہ ذلتوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب سلطنت عثمانیہ جب تک تھی اس وقت تک یہ زور، یہ دبدبہ، اور مقابل میں عیسائی تھا۔ کون تھا؟ عیسائی، اور ان کے جو بھی ملک تھے سپر پاور، تو ان کو بھی فتح کیا گیا مسلمانوں نے۔ جس طریقے سے ہندوستان میں ایک عجیب رنگ دے دیا گیا، ہندو مسلمان، ہندوؤں کے خلاف گویا کہ مسلمان ہندوؤں کے خلاف، ایسا امیج کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس موقع پر عیسائی ایک طرف اور ایک طرف کون؟ مسلمان تھے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو ہم سنتے ہیں، تو چاند کے شفافیت کی طرح وہ پیشین گوئیاں پوری ہوئی۔ ایک پیشین گوئی تو آپ نے سنا ہوگا کہ خندق کے موقع پر پتھر ایک ایسا آڑ آ گیا کہ صحابہ اسے مار رہے ہیں، نہیں پھٹ رہا۔ اب کس کے پاس گئے؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے، نبی جی ایک پتھر ایسا مضبوط آ گیا ہے، ہماری ضربیں جتنی بھی لگائی جا رہی ہیں پھیکی پڑ رہی ہیں، آپ آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پتھر پر 3 ضربیں لگائی، اور جیسے ہی ایک ضرب لگا روشنی پھوٹی، پھر دوسرے ضرب پر بھی روشنی پھوٹی، تیسرے ضرب پر بھی روشنی پھوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ تم قیصر و کسریٰ فتح کرو گے، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارے خزانے اور ساری دولتیں صحابہ کے قدموں میں آ کر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کے رب کے کلمے، تقدیر جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا، اس کو چینج کرنے والا، بدلانے والا کوئی نہیں۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے حکموں کو چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح ایک پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دی، ام حرام بنت ملحان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آرام فرمائے۔ اب پہلی مرتبہ جب آرام کر کے بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی یہ دی کہ ایک لشکر کو میں نے خواب میں دیکھا۔ خواب بولنے سے پہلے اللہ کے نبی مسکرائے۔ ام حرام بنت ملحان نے پوچھا، اے نبی جی آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر وہ سمندری سفر کر رہا ہے جہاد کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ اس طریقے سے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہے ہیں جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت، اپنے کرسی پر آرام اور سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وہ ایسے مضبوط مسلمان ہوں گے، ان کو دشمن کی طاقتوں کا دل میں ڈر نہیں رہے گا، بڑی ہمت والے رہیں گے وہ، اور بڑے پرسکون میں رہیں گے۔ اور یہ جو سمندری مقابلہ کرنا، یہ مسلمانوں نے انگریزوں کو سکھایا، کیسا لڑنا، جہاد کیسا، اور ساری جو سپر طاقت تھی سلطنت عثمانیہ اس موقع پر، مسلمان اس زمانے کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی وہ کس کے پاس تھی؟ وہ مسلمانوں کے پاس تھی۔
ہاں یہ کہ جب وہ حکومت سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور مسلمانوں کے پاس یہ لکیریں کھینچ گئی اور دراڑیں آ گئی، فرقہ پرستی آ گئی، اور مسلمان اپنا اپنا کہہ کر اپنوں سے جب الگ ہو گیا، اپنی زمین، میری زبان، میرا رنگ، میری نسل، میری ذات، میری پاک، جبکہ یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے درمیان جو قبیلے ہیں، جو ذات ہے، جو چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے تعارف کے لیے ہیں۔ شیخ ہونا، پٹھان ہونا، سمجھ میں آ رہا ہے، سید ہونا، یہ ساری چیزیں یہ بڑھوتری کے لیے نہیں کہ یہ بڑا یہ چھوٹا، یہ تو غیروں میں ہوتے ہیں، لیکن غیروں میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ذات پات اسلام میں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہے تو تقوی والا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی، جس کے پاس جتنا اللہ کا ڈر، وہ اتنا زیادہ معزز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام فرمائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر مسکرا کر اٹھے اور کہنے لگے کہ لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنْیَہ، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، اس موقع پر اس کا امیر کیا ہی وہ خوش نصیب ہوگا اور وہ لشکر کیا ہی خوش نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے 700 سال کے بعد پورا ہوئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 700 سال۔ تو جو اللہ کے نبی کی قیامت کی علامتیں ہیں، کبھی اس پر بھی بات ہوگی کہ کیا کیا قیامت کی علامتیں، کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ شاید علماء اور بڑے تجربہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس طریقے سے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی جم سکتے ہیں۔ یہ کہ ماتحت آنا اور ایک لیڈر کے نیچے سارے مسلمان جمنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ناممکن دکھ رہا، بہت مشکل دکھ رہا مسلمانوں کا جمنا۔ اور قرب قیامت، قیامت کے علامتیں تو بہت قریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی جو پیشین گوئیاں ہیں، ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، جو استنبول ہے۔ اور یہ جو شہر ہے اس طریقے پر ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو فتح کرنے کے لیے سمندری جگہ سے آتا تو فتح کرنا مشکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بھی لشکر سمندر کے پاس سے آ کر اس شہر کو فتح کرنا چاہتا تھا تو باقاعدہ یہاں پورا لشکر عیسائیوں کا توپوں کے ساتھ اور اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تیاری کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آؤ آپ آ گئے، آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، داخل ہو جاؤ، فتح کر لو، تمہارا جھنڈا گاڑ دو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ بڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے ایک ملک فتح کرنا ہو، اور اسی وقت کیا جاتا تھا جب وہ بہت بڑا ظالم بھی ہو اور ظلم کرتا ہو۔ کیسے کیسے قصے ہیں کہ صحابہ کو گرم گرم تیلوں میں ڈال دیا گیا، بڑے بڑے مجاہدے صحابہ نے اپنائے ہیں۔ اب اس طریقے سے وہ شہر تھا کہ سمندر میں رہ کر لڑنا یہ بہت دشوار اور بہت مشکل ہو سکتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ بری طریقے سے یعنی خشکی پر سے آنا تھا۔ اگر اس طریقے سے پر آئیں گے تو قلعہ ایسا تھا پورا استنبول کہ مضبوط سے مضبوط، اور حتیٰ کہ دیواریں بھی اتنی بڑی بڑی، دو بس اس پر چل سکتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد پھر اور ایک دیوار، کچھ تھوڑی دور کے بعد اور ایک دیوار، اس طریقے سے ایسا قلعہ بنایا گیا تھا 1100 سال تک کوئی بھی فتح نہیں کر سکے۔ کتنے سال؟ 1100 سال۔ سوچئے اتنی مضبوط وہ قلعہ بھی تھا اور حکومت بھی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس وقت بیٹھ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں ضرور تم فتح کرو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس موقع پر مسلمان کتنے ہوں گے؟
حتیٰ کہ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی دی تھی کہ قیصر و کسریٰ تم فتح کرو گے، تو جب منافقین اور اس زمانے کے جو یہود و نصارہ تھے ان کے کان میں یہ بات پڑی تو ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ آج دیکھو تو ان کے پیرا میں چپلا نہیں، انہوں کیا فتح کرتی کہتے قیصر و کسریٰ۔ آج گڑے انہوں کھود لے کوئی خندق، انہوں سوچ رہی سو کیا قیصر و کسریٰ سپر پاور، وہ ملک کو انہوں فتح کرتی کہتے ہیں۔ کیا میرے نبی کی بات جو زبان سے نکلی ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی؟ پوری ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی نے قسطنطنیہ کے بارے میں کہا وہ بھی پورا ہو کر رہا، اور محمد فاتح بادشاہ فتح کیے، اور مسلمانوں کی ایسی طاقت تھی سبحان اللہ، ایک ایک گوشہ ایک ایک تاریخ کا پڑھتے ہیں خوشی ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان قصوں سے، ایسی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں۔ آج ہم دنیا کے ڈراموں میں مگن ہو چکے ہیں، اور آج دنیا کی فلمیں اور دنیا کی چکا چوند چیزوں میں پورے طور پر مگن ہو گئے ہیں۔ سلطان بایزید یلدرم، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ ایک جنگ میں گئے اور عیسائی ان کے آمنے سامنے تھے تو پورا یورپ آ گیا تھا لڑنے کے لیے، اور سب کچھ شکست دے دیے، سارے شہزادے یورپ کے گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد پھر سامنے بلایا گیا سلطان بایزید یلدرم کے سامنے، تو سلطان نے کہا کہ میں سب کو آزاد کرتا ہوں، اس بار تم نے جنگ کی ٹریننگ سیدھا نہیں کی، نہیں لی، چلو اس بار تم ہار گئے، تمہاری ملاقات اگلے سال روم میں ہوگی، تیاری کر کے وہاں پہنچ جانا۔ کیا کہیں؟ میں تم کو آزاد کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ سوچئے، آزاد کرنا چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹریننگ تم اس بار اچھی نہیں کیے، ٹریننگ اچھی لے لو، اور ساتھ میں اگلی جنگ کہاں ہوں گی ایک سال پہلے ہی بول رہے ہیں کہ اگلے سال روم میں ملاقات ہوگی، وہاں آ جاؤ۔ سوچئے کیا مسلمانوں کا دبدبہ ہوگا، کیا مسلمانوں کی وہ شہنشاہی ہوگی، کیا وہ مسلمانوں کے اندر ایمان ہوگا، ولولہ ہوگا، کہ جس ایمان کی وجہ سے مسلمان جہاں بھی جاتے تھے پورا ملک ان کے نیچے سرنگوں ہو جاتا تھا، مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اب اسی طریقے سے محمد فاتح اب کس طریقے سے جنگ لڑا جائے، اور 1100 سال ادھر مضبوط قلعہ، ایسا حربہ اور ایسا انداز اور تدبیر اختیار کی گئی، سبحان اللہ۔ کشتیاں تو سمندر میں چلتی تھی، مسلمانوں نے خشکی پر کشتیوں کو چلا کر دکھایا، خشکی پر کیسا؟ اب تدبیر یہ ہوئی کہ جتنے بھی جانور ہیں سب کو ذبح کر دیا جائے، اور ان کی چربی نکال کر پگھلایا جائے، اور روڈ تو ایسا ہو جو ہمارا 80 فٹ ہے نا، ایسے روڈ میں چربی ڈال کو چلا ڈالے جا، خالی زمین، اور باقاعدہ پورے جانوروں کو ذبح کیا گیا۔ سوچئے جانوروں سے کتنا کام ہو سکتا ہے، لادنے کا، اٹھانے کا، بوجھ ادھر سے ادھر بھیجنے کا۔ اب سارے جانوروں کو ذبح کر دیا گیا، اور ان کی چربیوں کو نکال کر پھیلا دیا گیا، ان پر کشتیوں کو گھسیٹا گیا زنجیریں ڈال کر، اور یہ پورا کام راتوں رات ہوا۔ ایسا نہیں کہ عیسائیوں کو دکھ جائے اور فوراً اس کے خاتمے کے لیے وہ بھی پلاننگ کر سکتے تھے، لیکن راتوں رات کشتیاں کتنی بڑی ہوں گی، اور ان کے اندر ہمت، حوصلہ، بس ایک محمد فاتح نے کہہ دیا کہ کشتیوں کو رستے پر چلانا ہے، وہ کیسا ہوگا، کیسے کھینچیں گے، اور اتنے مضبوط کشتیاں، بس بادشاہ نے کہہ دیا، بس ایک ہمارے بڑے نے کہہ دیا، اب ہم اس پر مر مٹنا ہے۔ اب باقاعدہ اس پر تیاری کی گئی، جانوروں کو ذبح کیا گیا، اور صرف چربی کے لیے، اور وہ چربی کو پگھلا کر پورے رستے پر ڈالا گیا، اور زنجیروں کے ذریعے سے کشتیوں کو کھینچا گیا، اور ایسے توپ بنائے گئے گولے کہ وہ پتھروں کو پھینکیں گے، بڑے بڑے پتھر۔ تو سوچئے اسے کیسا اٹھایا گیا ہوگا، اور اس زمانے میں وہ جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی،
لیکن جب مسلمان پورے طور پر عیاشی میں لگ گئے اور چلتے چلتے ایسا زمانہ آیا کہ سلطنت عثمانیہ تقریباً آج کو 100 سال مکمل ہو گئے. کتنے سال؟ یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو کر 1924 میں 3 مارچ میں یہ بالکل ختم ہو گیا. اللہ اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ اگر حکومت تو ختم ہو گئی چلو، لیکن صرف ایک سلطنت عثمانیہ ایک علامت باقی رہتی اور اس کے تحت سارے مسلمان ہر کونے کونے کے اس علامت کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے جمع رہتے تو کتنی طاقت رہتی تھی. اب دیکھیے ایک طرف عرب الگ ہو گیا، عربوں کو باقاعدہ اشکالا گیا، باقاعدہ ان کے دماغوں میں کیڑے ڈالے گئے کہ دیکھو تم عرب ہو اور تمہارے اوپر اجمی بادشاہت کر رہا ہے، تمہارے پاس مکہ ہے، تمہارے پاس مدینہ ہے اور تمہارے سروں پر ترکی والے اور باقاعدہ وہ اجمی ہیں، عربی نہیں ہے، ایسے لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلکوں میں اتنا بڑھ گئے مسلمان، اتنا بڑھ گئے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اتنا لگ گئے. اس کے بعد پورے کی پوری زوال کی طرف مسلمان چلے گئے. حتیٰ کہ تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب یہی بادشاہ چلتے چلتے ایسے رسم و رواج اور ایسے عیاشیوں میں آ گئے تو ان کے ختنے کی رسم خالی 40 دن تک چلتی تھی. ختنے کی رسم 40 دن تک چلتی تھی. تو سوچو دوسرے رسم کتنے دن چلتے تھے، شادی کی رسمیں کتنے دن چلتے تھے رنگا. اور یہ رسم و رواج کیا ہمارے پاس نہیں ہے آج؟ کیا کیا رسم و رواج نہیں ہے؟ مسلمان انہی کو فرض، انہی کو واجب سمجھے ہوئے ہیں. جو واجب اور جو فرض ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں رسم و رواج اس کا پورا کا پورا اسے ضروری سمجھنا، کیا کیا ہم اپنی طرف سے اسے ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، باقاعدہ تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ 40 دن تک صرف ختنے کی رسم چلتی تھی بچوں کے. اب یہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں کیا مل جا رہا 40 دن تک؟ اس طریقے سے مال کو اسراف کرنے میں کیا حاصل ہوگا؟ کیا بھی ملے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھی شادیاں بڑے بڑے خرچے کر کے کیے جا رہے ہیں کیا حاصل ہو گیا؟ دعوتیں آپ بڑی بڑی کر کے بھی صرف ایک آدمی نہیں، ضرور اس میں کوئی ایک رہے گا یہ ذرہ ٹیسٹ کیسا کی تھا، ذرہ انہیں ایسا کرتا تو اچھا تھا نا، انہیں اتنے آئٹم رکھا اور ایک رکھ ڈالتا تو وہ بھی کر ڈالتا تو اچھا تھا نا. پورے چیز آئی، مچھی ایک تل کو رکھا نہیں نا انہیں. اس سے پہلے میں ایک دعوت میں گیا تھا، مچھی اچھا رکھے تھے. تو ہماری یہ چیزیں میں بول رہا ہوں، ہمارے اخلاق کیا ہو گئے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، کہاں ہم کو رسم و رواج نہیں کرنا ہے. کون سی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، کون سی چیزیں واجب کے درجے کی ہیں، کون سی چیزیں فرض کے درجے کی ہیں، اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زوال کی طرف مسلمانوں کو کھینچ دیا اور اس گھاٹی تک پہنچا دیا ذلتوں میں جب آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِیَّ، ضرور تم قسطنطنیہ فتح کرو گے. وہ موقع آ گیا اور محمد فاتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے دکھایا. اس سے پہلے محمد فاتح نے کہا کہ دیکھو ہم ظہر کی نماز قلعے میں پڑھیں گے، اندر پڑھیں گے اذان دے کر. اور بڑوں کی جملے بڑے ہوتے ہیں اور اس وقت کے بادشاہ بھی اہل اللہ تھے. وہ کیا تھے؟ اہل دل. ان کے دلوں میں اللہ بسا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ بادشاہ بول رہے ہیں تو ان کی زندگیاں عیاشی میں مگن تھی، نہیں. جب عیاشیاں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اور جب للہیت تھی، تقویٰ تھا بادشاہوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے عروج کی بلندیاں عطا کی تھی. تو کہا کہ دیکھو ہم ظہر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ فجر کی نماز میں کہہ رہے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر. اب ہمارا حال دیکھیے، ہماری فجر کی نمازیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یا تو گھروں میں ہو رہی ہیں، یا تو بستروں پر ہو رہی، یا تو خوابوں میں ہو رہی ہیں. اب یہ ہمارا حال ہو، کہاں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور میرا عنوان ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں اس کے اوپر دل کو جھنجھوڑنا اور بار بار بتانا، ہمارے دماغوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. اب فجر کی نماز میں محمد فاتح کہہ رہے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز وہاں پڑھیں گے، اور باقاعدہ حالات ایسے دکھ رہے تھے کہ فتح ہونے کا نہیں دکھ رہا. پھر
محمد فاتح یہ بادشاہ رہ کر بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں بڑا، باقاعدہ اپنے شیخ اپنے بزرگ کو بلائے اور باقاعدہ ان سے گزارش کیے کہ حضرت آپ آئیے اور لشکر جو ہے وہاں آ کر آپ دعا کیجئے ہماری فتح کے لیے۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں کہا دعا مخ العبادہ، ذکر سے کیا ہوتا، نہیں بہت کچھ ہوتا ہے۔ حجاب کا مسئلہ اٹھا، اسی مسجد سے ممبر سے آپ کے پاس کہا گیا آپ کے دلوں سے کہ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے۔ الحمدللہ کئی گھروں میں اس کی پابندی کی گئی، تقریباً ایک اندازے کے حساب سے 5 لاکھ سے 10 لاکھ آیت کریمہ ہمارے محلے میں، ہماری اس مسجد میں 5 لاکھ 2.5 لاکھ، اور گھروں کا حساب بھی لگائیں گے تو 2.5 لاکھ، اور کئی ایسے ہیں جو ہمارے تک نہیں پہنچے، تو تقریباً 10 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ذکر کو بھی مضبوطی سے پکڑیں گے اور ساتھ میں ایک ایسے لیڈر کو بھی انتخاب کریں گے، اور ایک ایسے لیڈر مسلمان اور ایمان مضبوط اور حوصلہ شجاعت بہادری میں وہ پورے طور پر فٹ آتے ہوں، ایسے کوئی لیڈر ہمارا ہو جائے اور اس کے پیچھے ہم چلے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہماری کامیابیاں مقدر کر دیں گے۔ اب ذکر سے کتنے دور ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک مایوسی ہے، ہر طرف مایوسی ہے۔ بعض مرتبہ جو قصے ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے تھے ویسے تھے، ان کا ایمان ایسا تھا، ہم اتنے افسوس کے ساتھ سنتے ہیں انہوں ویسے تھے لیکن آج ویسا نہیں ہو سکتا۔ اب شیخ کو بلائے محمد فاتح اور دعا کی درخواست کی، باقاعدہ دعا ہوئی، اور ساتھ میں دوسرا کام محمد فاتح نے یہ کیا کہ ایسے نازک موقع پر ایسے کمانڈوز کو اور ایسے لشکر اور آرمی کو اتارے جو بالکل دنیا سے نہیں، دنیا کی چیزوں سے نہیں، دنیا کی چکا چوند چیزوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والی تھیں اور موت سے گلے لگانے کے لیے ہر وقت ہر آن ہر لمحہ تیار تھی، ایسی فوج کو اتارے۔ اور جو وعدہ تھا کہ ظہر ہم پڑھیں گے، الحمدللہ اللہ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو پورا کر کے دکھایا، اور آغا حسن شخص وہ بہادر جھنڈے کو لیے محمد فاتح کے سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کو، اور جا کر اس قلعے پر گاڑا، اور جیسے ہی گاڑا تو فوراً ہر طرف سے تیروں کی برسات ہو گئی۔ کیا آپ سوچئے، کیا جھنڈا لے کر جب گاڑا جا رہا ہو تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہر طرف سے تیر کی برسات ہوگی، کیا میری جان چھلنی ہو جائے گی؟ سب معلوم تھا، لیکن پھر بھی موت سے محبت تھی، دنیا کی چیزوں سے نہیں، اسلام سے ان کو محبت تھی، ایسا جنون تھا۔ اور یہ جنون اور یہ طاقت اور یہ شجاعت، یہ حوصلہ اسی وقت آئے گا جب اس کا ماحول ہو۔ وہ ماحول آج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم تڑپ رہے ہیں اور موت سے ہم گھبرا رہے ہیں، اور ایسے واقعات سن کر خود ہم افسوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہاں یہ سب مشکل ہے، نہیں ہوتا۔ ہاں ہو سکتا ہے غیروں میں بھی، آپ دیکھیے کیسا ولول آ گیا یوکرین کے وہاں کے پرائم منسٹر پی ایم میں، وہ باقاعدہ ایک عام فوجی بن کر لڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وطن کے لیے آخری دم تک لڑتے رہوں گا رشیا کے لوگوں سے، آرمی سے، اور میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طریقے سے افغانستان کا پرائم منسٹر بھاگ گیا، اس کے لیے بھی موقع تھا جانے کے لیے، لیکن اپنے ملک سے وفاداری، اور وفاداری ایسی دکھائی جا رہی ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ لیکن افسوس کہ جو ظالم ہے اس کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن دہشت گرد کس کو لیبل لگا دیا گیا؟ داڑھی والے، پگڑی والے، جو بھی غلط کرے گا، معصوموں کی جان لے گا، وہ دہشت گرد ہے۔ ہاں یہ ہمارا ماننا ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی دشمن طاقتیں، اسلام کی دشمن طاقتیں صرف مسلمانوں کو دہشت گرد بتا دی کہ
کہ آج رشیا کے لوگوں کو اور آرمی کو اور وہاں کے پی ایم کو کیا دہشت گرد کہنے کے لیے تیار ہیں، باقاعدہ ڈکلیئر کر کے ساری تیاریاں کر کے جو مظلوم ہے ان کے ساتھ کھڑ کے اور ظالم کے خلاف کھڑ کے پورے طور پر آواز لگا کے باقاعدہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، جس طریقے سے وہ ظلم کر رہا ہے نہیں، صرف آوازیں، صرف یہ بند کر دیے وہ بند کر دیے، پورے مظلوم مر گئے، بچے مر گئے، بعد میں کیا وہاں جائیں گے؟ اور یہی حال ہمارے عرب ملکوں کا ہے کہ بالکل جب بھی ظلم ہو کہیں بھی ہو آواز آپ کو عرب سے نظر نہیں آتی۔ آپ سوچئے کہ یہی حالت کبھی عرب پر آ جائے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی اگر حملہ کر دے تو کیا عرب والے یہ خواہش نہیں رکھتے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو؟ وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑ جائے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑ جائے۔ تو الغرض عزیزوں، آج کے حالات جو ہیں، ان حالات میں ہم کو مضبوطی کے ساتھ اسلام پر جمنا چاہیے، اور قرآن جن مقاصد کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے ان مقاصد پر ہم کو جمنا چاہیے۔ دشمنان اسلام ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے جو قرآن کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، ہمیشہ دشمنان اسلام کی یہی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ تم کو قتل کر دیں، تم کو اسلام سے ہٹا دیں، تم کو کافر بنا دیں اور تمہاری موت کفر کی حالت میں آ جائے۔ ساری دنیا یہ کوشش کر دے اگر ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے اسلام پر جمے رہیں اور ظالم کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہ ٹیکیں تو ایسی صورت میں آپ سوچئے کہ ہمارے لیے جنت مقدر ہو جائے گی، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ہماری نسلوں میں شجاعت، ہمت اور بہادری آ جائے گی۔ اگر آج دنیا کی چیزوں کی وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اور دین کے مسئلوں میں کمپرومائز کر دیے، آج ایک مسئلہ کل دوسرا تیسرا چوتھا، پورے اسلام سے ہم کمپرومائز کر دیں گے، باقی کچھ بھی بچا نہیں رہے گا۔ موت اس حال میں آئے گی کہ کافر بن کر مر گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی دنیا بھی گئی، ایسے لوگوں کی آخرت بھی گئی، ہم فیہا خالدون، آخرت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں پڑے رہیں گے۔ تو عزیزوں، آج جو میسج اور سبق دیا گیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ کر میں اپنی بات کہوں گا اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہے یاد مجھے نقطۂ سلمان خوش آہنگ، سلمان ایک بہت بڑے اس وقت کے شاعر اور باقاعدہ ان کی بڑی بڑی نصیحتیں تھیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کی نصیحت مجھے بہت پسند آئی۔ ایک نصیحت انہوں نے یہ کی کہ دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، جو جفاکش رہتے ہیں، جو محنت کے لیے تیار رہتے ہیں، دنیا ان کے اوپر تنگ نہیں ہوتی، وہ ہر مشکل کو باقاعدہ آسانی کے ساتھ فیس کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی دنیا کی رکاوٹیں ان کے راستے میں آڑ نہیں بن سکتی۔ نہیں، دنیا جفاکش کے لیے تنگ، دنیا تنگ نہیں ہو سکتی جو جفاکش محنت ہوتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں محمد فاتح نے ایک ایسی بات کہی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہ کشتیوں کو خشکی پر چلا دو، تو باقاعدہ زنجیروں کے ذریعے سے چلایا گیا اور فتح تک پہنچے، تو کتنی بڑی محنت اس میں لگی ہوگی۔ آپ سوچئے، تو جو محنت کیے ہیں وہ رنگ اور آگے بڑھے۔ آج مسلمان بھی ظلم کے خلاف محنت کریں گے اور ڈٹے رہیں گے تو ان کے لیے دنیا تنگ نہیں رہے گی، بلکہ دنیا آسان سے آسان ہو جائے گی اور ساری مشکلیں ختم ہو سکتی ہے صرف ہمت کی وجہ سے۔ آگے علامہ اقبال نے فرمایا چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، ایسی ہمت جو چیتا کس طریقے سے اس کے اندر بہادری ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کی نگاہ شکار پر ہوتی ہے، منزل اور مقصد پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اپنی منزل، اپنے مقصد پر نگاہ رکھنا چاہیے۔
مسلمان اپنوں میں فرقہ بندی کر کے لڑ رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان جب متحد ہوگے، اپنے کھندوں کو یکساں رکھیں گے اور اختلافات کو پیچھے ڈال کر مضبوط رہیں گے، چیتے کا جگر جب ان کے اندر آ جائے گا، شاہین کا تجسس، شاہین پرندہ اکثر علامہ اقبال شاہین کا حوالہ دیتے ہیں نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو شاہین پرندہ، اگر خواب میں بھی کس کو یہ پرندہ نظر آئے تو اس کی تعبیر یہ ملتی ہے کہ یہ آدمی مال والا بنے گا، عزت والا بنے گا، اس کی تعبیر۔ اور یہاں شاہین پرندے میں تجسس کی صفت ہے کہ جتنا بھی وہ دور رہے گا وہ شکار کے لیے پوری تیز رفتاری کے ساتھ اس شکار کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور دوری تک رہ کر بھی اس کی نگاہ اتنی تیز رہتی ہے کہ وہ شکار تک بآسانی پہنچ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور اس کی رفتار بھی بہت اونچی رہتی ہے سارے پرندوں میں۔ اور باقاعدہ کوا اس کے لیے باقاعدہ اس سے حسد اگر کوئی پرندہ کرتا ہے شاہین پرندے سے تو کوا کرتا ہے، اور شاہین پرندہ کیا کرتا ہے، اتنا اوپر اڑتا ہے، اتنا اوپر اڑتا ہے، کوے کو آکسیجن کی کمی شروع ہو جاتی ہے تو وہیں سے کوا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ شاہین پرندے کی طرح نہیں، بلکہ اسلام سے دشمن اور حسد رکھنے والے ایک کوے کی طرح ہیں۔ جب مسلمان شاہین جیسا سوچ، تجسس اور چیتے کے جیسا جگر رکھنے والے بن جائیں گے، ہمت شجاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو دنیا کی ساری قومیں پست ہو جائیں گی، ذلیل ہو جائیں گی، ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ تو آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی سکتے ہیں بے روشن دانش و فرہنگ، اگر علم نہیں، علم کے بغیر جیا جا سکتا ہے، زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر آپ سوچئے کہ ظلم کو سہ لو یوں ہی زندگی گزارو، ایسا نہیں ہو سکتا، ظلم کے خلاف بولنا پڑے گا، ظلم کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ تو یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جی سکتے ہیں بے روشن دانش و فرہنگ، اگر علم نہ ہو تو اس کے بغیر جیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کو چھوڑ دو، مذہب کو چھوڑ دو، ایک مسلمان اسلام کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا، توحید کے خلاف زندگی گزار نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے دو آپشن آ گئے، یا تو دنیا اپنا لو یا تو اللہ کو اپنا لو، تو آپ کس کو اپنائیں گے؟ اللہ کو اپنائیں گے۔ تو یہ سوچ بنا رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جی سکتے ہیں بے روشن دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ۔ بلبل اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے، طاؤس مور کو کہتے ہیں، اس کا رنگ کتنا خوش رنگ رہتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلبل کی آواز اور طاؤس کی رنگ، اس کی تقلید میں ہم مگن ہیں۔ مطلب کیا؟ دنیا اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم ایسا مگن ہو گئے، اور گانے کی آوازوں میں ہمارے نوجوان اس کے سروں پر ناچ رہے ہیں، اور باقاعدہ اپنے بدنوں کے ہر عضو سے ذکر جھلکنا تھا، لیکن گانوں کے ترنم اور ان کی آوازیں جھلکتی ہیں آنکھوں سے، انہی گانوں کے باقاعدہ آوازیں اور کانوں کے ذریعے بدن کے ہر عضو اور رواں گانے میں مگن ہے۔ تو بلبل کی آواز اس میں ہم مگن ہو گئے، طاؤس کی رنگ یعنی دنیا کی تقلید میں ہم لگ گئے، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا تھا، صحابہ کو فالو کرنا تھا۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ پیسہ لے کر جو ہیرو گیری کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے ہیرو نہیں ہیں۔ جو 2.5 گھنٹے کے لیے جو فلموں میں پیسہ لے کر ہیرو گیری کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے ہیرو کبھی نہیں بن سکتے۔ جو ہمارے صحابہ تھے، کیسی مشقتوں کے ساتھ انہوں نے اسلام پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، حالات کا مقابلہ کیے، یہ ہمارے اصل میں ہیرو ہیں۔ جب ان پر ہم چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، آج بھی وہ عبادتوں میں مزہ آئے گا، وہ ہمتیں آئیں گی، وہ شجاعت آئے گی۔ تو آگے کہہ رہے ہیں بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ ہے۔ بلبل کیا ہے؟ صرف اس کی آواز، بالکل اس کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ اسلام کی آواز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، قرآن کی آواز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس کا مزہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا۔
اور طاؤس کیا ہے؟ صرف ایک رنگ ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے. صرف انہی چیزوں پر آپ مگن رہیں گے مسلمان عروج تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کی بلندیوں پر پہنچائے. ہماری عبادتوں میں اللہ مزہ نصیب فرمائے. نوجوانوں میں ہمت شجاعت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک ایسا لیڈر پیدا فرما دے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. پھر دیکھیے ساری دنیا والے مسلمانوں سے کیسے ڈریں گے. پھر وہ صحابہ کا دور لوٹ کر آ جائے گا. پھر وہ سلطنت عثمانیہ کا دور لوٹ کر آ جائے گا. پھر وہ مسلمانوں کی شان و شوکت لوٹ کر آ جائے گی. پھر مسلمانوں کا وہ رعب چھا جائے گا. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مسلمان حکومتوں پر آ کر ظلم نہیں کریں گے. یہ قرآن کی آواز ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اگر اسلام آ جائے اور ظالم کو اسلام ہی روک سکتا ہے اور اسلام کی حکومت آنے کے بعد مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوگا اور غیروں کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی اسلام کی وجہ سے, اور باقاعدہ چرچے یہ حفاظت میں رہیں گے اسلام کی وجہ سے, کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. محمد فاتح جیسے قلعے میں پہنچ کر اذان دی گئی, ظہر کی نماز پڑھی گئی اور پھر خطبے کے ذریعے پیغام دیا گیا بیان کے ذریعے کہ اب کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا, سب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہوگی, کسی پر بھی ظلم نہیں, سب کے لیے معافی کا اعلان ہے. تو یہ ہمارا اسلام ہے اور ان چیزوں کو غیروں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہاں ظالم کے خلاف ہو سکتا ہے, مظلوم کے ساتھ اسلام اور مسلمان کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہمارے ہیرو جو اسلامی ہیرو ہیں ان کو پڑھنے ان کی ہسٹری جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.